أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطابا لأمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون صلوات بھیجیں محمد مبارک رمضان کی آج 20ویں شب ہے، یعنی وہ علی جس کی محبت اس کی امت کے لیے کیسی ہے، وہ علی جو بعد رسول اس دنیا میں اور پوری کائنات میں انہوں نے امامت کے فرائض انجام دیے، یعنی ختم رسالت کے بعد ہدایت کی ساری ذمہ داریاں حکم خدا سے اللہ کے رسول نے انہیں عطا کی، اور اس بات کا پیغام کہ حضور کے بعد علی، نبی کے بعد علی ان کے وصی ہوں گے، مسلمانوں کے ولی ہوں گے، اللہ اور رسول کے خلیفہ ہوں گے، اس بات کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام پہنچانے سے پہلے پہنچایا تھا۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ، جو ہم سب کے مربی تھے اور ہمارے سب کے بزرگ، کسی کے ماموں، کسی کے چچا، کسی کے نانا، کسی کے دادا، اس مجمع میں ان کی جو مجلسیں سب سے پہلے چھپی ہیں 10 مجلسیں، اس میں ذوالعشیرہ کی دعوت کا تذکرہ ہدایت کے سلسلے میں کیا ہے انہوں نے۔ اس میں انہوں نے فقرہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے جو بنی عبد المطلب جمع ہوئے تھے، دعوت ذوالعشیرہ کا مطلب تھا خاندان والے، تو اس میں صرف جناب عبد المطلب کی نسل کے لوگ تھے، وہ 40 لوگ، جس میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل، لیکن ان 40 لوگوں میں ابو طالب بھی تھے۔ ان کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں مطلبی مجمع تھا، مطلبی مجمع نہیں تھا۔ بعد میں مطلبی مجمع آیا جب رسول اللہ کی رسالت پھیلی اور لوگ ماننے لگے، تو کچھ مطلبی بھی شامل ہو گئے تھے تاکہ وقت پر فائدہ اٹھائیں۔ اس مجمع میں جو ذوالعشیرہ میں تھا 40 لوگ خاندان کے، حضور نے اٹھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں پیغام توحید دیتا ہوں، تمہیں آخرت سے ڈراتا ہوں، فرمایا کہ میں تمہارے لیے خیر دنیا و آخرت لے کے آیا ہوں، اور تم میں سے کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا، اور جو میری مدد کرے گا وہی میرا وصی، وہی میرا وزیر، وہی میرا خلیفہ ہو۔ خطیب اعظم طاہر نے اس جملے سے، پیغمبر کی تاریخ کے اس حصے سے یہ جملہ نکالا
کہ ولایت کا وصایت کا امامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے دین کے سلسلے میں کہ دین شروع تو توحید سے ہوتا ہے، وجود خدا کے اقرار سے، لیکن توحید سے قیامت تک جو کچھ دین میں ہے، اور نماز سے جہاد تک، اور جہاد سے تولا اور تورا تک، اور اخلاقیات تک جو کچھ دین میں ہے، اس کا آنا رسالت میں موقوف ہے۔ رسالت کی مدت 23 سال ہے، لیکن اسے رہنا قیامت تک ہے۔ اور جتنا کسی مسئلے کی اہمیت ہوتی ہے اس کسی چیز کے وجود میں آنے کی، مثلا باغ لگانے کی، اس سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کو بچانے کی۔ امام باڑہ بنانا آسان ہے، امام باڑہ بچانا مشکل ہے۔ مسجد بنانا اسی طرح نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں بچا کے رکھنا مشکل ہے۔ ایمان آنا آسان، ایمان پہ رہنا مشکل ہے۔ تو ہر ایک کو جب کوئی بڑی مہم ہوتی ہے، اور وہ مہم جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی، جو کائنات کے افضل ترین لوگوں میں ہیں، اور پھر 12 ائمہ اور پھر اولیاء، ان سب کو لگایا جس دین کے لیے، اس دین کی حفاظت کی فکر رسول اللہ کو ہوگی۔ تو امامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ توحید کا اعلان بعد میں کیا ہے، قیامت کے عقیدے کو بعد میں بتایا ہے۔ پہلے کا تم میں مدد کون کرے گا؟ جو مدد کرے گا ولی، وسیع، وزیر اور جانشین ہوگا۔ اور مولا علی اٹھے، اور پوری تاریخ میں مجھے دہرانا نہیں، آپ سب بچے بھی جانتے ہیں۔ تو کہا یہ میرے وسیع، وزیر اور خلیفہ ہیں۔ یعنی ولایت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ توحید اور رسالت اور قیامت کے مسئلے سے پہلے رسول اللہ نے اسے پیش کیا۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ دین کو ولایت کے بغیر ماننے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ توحید سمجھے گا آدمی، توحید تک نہیں پہنچے گا۔ قیامت کو مانے گا، قیامت تک نہیں پہنچے گا۔ قرآن کو مانے گا، قرآن تک نہیں پہنچے گا۔ ولایت اور وصایت اہم ترین موضوعات میں ہے، ارکان دین میں ہے، جن چیزوں پر دین کا قیام ہے، جنہیں ستون دین معصومین نے بتایا، اس میں ایک ولایت ہے۔ میں نے عرض یہ کرنا چاہا تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے وصی ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے ولی ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ یہ سارے رشتے ہم سے ان سے ہیں، الگ الگ، یہ لفظ الگ الگ، وجود ایک ہی ہے لیکن اس کے پہچاننے کے ذریعے الگ ہے۔ مولا علی رسول اللہ کے جانشین ہیں، ایک شناخت ہوئی۔ وزیر ہیں، ان کے مشورہ دینے والے، ایک شناخت ہوئی۔ وصی ہیں، ان کی وصیتوں پہ عمل کرنے والے، ایک پہچان ہوئی۔ یہ رسول اللہ سے ان کا رشتہ ہے۔ ہمارے مولا ہیں، اور کن معنی میں مولا ہیں؟ جن معنی میں رسول اللہ مولا ہے۔ اور رسول اللہ کیسے مولا ہے کہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں اقرار لیا ہے کہ تم کو جتنا اختیار تمہارے اوپر ہے، اس سے زیادہ اختیار ہمیں تمہارے اوپر ہے کہ نہیں؟ اور پورے مسلمانوں کو مجمع نے اقرار کیا کہ ہاں، ہم اپنے ہاتھ سے اپنا گلا نہیں کاٹ سکتے، ہم اپنا مال اٹھا کے پھینک نہیں سکتے، ہم اپنا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، لیکن آپ حکم دیں تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ کے، ہماری جان، ہمارے مال، سب پر آپ کا اختیار ہم سے زیادہ ہے۔ اسی کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو علی کا اختیار بھی ہمارے اوپر وہی ہے جو رسول کا اختیار ہے، اور رسول کا اختیار وہ ہے جو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا دیا ہوا اختیار، اللہ کا اختیار ہے۔ اس وقت کے ساتھ کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رب ہے، یہ مربوب ہے، وہ پروردگار ہے اور یہ اس کے عبادت گزار ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ ان سے بڑا اختیار اس کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو علی ہمارے مولا، ہمارے اوپر اختیار والے ہیں۔ علی ولی ہیں، علی وسیع ہیں، علی وزیر ہیں۔ میں لفظ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان سے جو مفہوم آپ کے دماغوں میں آیا، آپ سب کے بچوں میں ابھی تک بھی سمجھے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری نواسی کہیں اور غائب ہے، ہم سے نہیں سن رہے ہیں، چھٹی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجو زور سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کا تعارف الگ الگ لفظوں سے ہوا، قرآن میں بھی ہوا ہے۔ بہت ان کے القاب ہیں، وہ سارے القاب نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت، ہر پہلو بتاتے ہیں۔ مثلا یعصوب الدین، یعنی یعصوب اس میں اس جو شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے، اس میں جو دروغہ جی ہوتے ہیں، جو غلط مال آیا تو وہیں چیک کر کے اور چھٹی کر دیتے ہیں، اور شاید ان کو موت کی سزا دے دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے
پڑھا تھوڑا بہت کہیں، تو اس کو یعصوب کہتے ہیں۔ یعصوب الدین کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ساقی کوثر ہے، یعنی جو کوثر پہ سیرابی ملنے والی قیامت کی پیاس میں، اس میں پانی ان کی مرضی کے بغیر ملنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے ثقلین میں سے ہیں، ثقلین میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، لیکن ان سب سے جو مفہوم آتا ہے، ایک پیغمبر نے مولا علی کا، میں نے کیا اس بات کو کہنے کے لیے میرے بچے بھی سمجھیں کہ مثلا ہماری آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے ایک سر ہیں، اسکول کے پرنسپل ہیں، اسکول کے مینیجر ہیں، پڑوسی ہیں، یہ سب لوگ ہیں، ان کا ہمارا ایک تعلق ہے اور اس سے ایک مفہوم ذہن میں تصور آتا ہے۔ لیکن ان سارے رشتوں میں جو ہمارے درمیان ہیں، ان میں سب سے زیادہ محبتوں بھرا کون سا رشتہ ہے؟ جتنے ہم زمین پہ رشتے ہمارے وجود میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارا حاکم، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا ڈی ایم، ہمارا چیف منسٹر، ہمارا گورنر، ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہماری بیوی، ہمارے بچے، جتنے رشتے ہو سکتے سب دیکھ لیے جائیں، تو ان میں وہ رشتہ کون سا رشتہ ہے جن میں محبت ہی محبت ہے اور بے غرض محبت ہے؟ ان رشتوں میں جو رشتے گنائے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست آتا ہے ماں کا رشتہ۔ ماں کے لفظ کے ساتھ محبتیں، اور وہ محبتیں جن میں کسی طرح کی کوئی غرض شامل نہیں ہے، وہ آ جاتی ہے۔ باپ کی تصور کے ساتھ بھی محبتوں ہی کا تصور آتا ہے اور اپنائیت کا، مگر وہ جو گرویدگی کی کیفیت ماں میں ہے، وہ باپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ باپ کے ساتھ تھوڑا ڈنڈا بھی ہوتا، ہمارے بچے جانتے ہیں کتنا محبت کے ساتھ ڈنڈا تگڑا ہے کہ محبت تگڑی ہے، لیکن وہ ڈنڈا بھی محبت کا ہی ہوتا ہے۔ تو محبت، نگرانی، ان کی بھلائی چاہنا، خود کو مٹا ڈالنا، یہ تصورات ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ کا اپنا وجود نہیں رہ جاتا جب اولاد ہو جاتی، ماں باپ کو اپنی فکر نہیں رہ جاتی جب اولاد ہو جاتی ہے۔ ان کی خوشی، ان کا غم، ان کے قہقہے، ان کا گریہ، سب ان کی اولاد بن جاتی ہے۔ اب یہ تصور ہمیں اپنی ماں اپنے باپ کے لیے ہوگا، اور یہ سچی بات ہے کہ جیسی محبت اللہ نے ماں باپ کے دلوں میں اولاد کے لیے دی ہے، وہ محبت اولاد کے دل ماں باپ کے لیے نہیں ہوتی۔ میں باپ بھی ہوں تم سب کا، اور میں اولاد بھی اپنے ماں باپ کا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ جتنی فکر مند ہمارے لیے تھے، میں اتنا فکر مند ان کے لیے کبھی نہیں ہوا۔ ان کی تکلیف کا مجھے جتنا انہیں مجھے تکلیف، مجھے یاد ہے میری امی، تم لوگوں کی دادا، گرمی میں ہم جب بجلی چلی جاتی بستر لیٹتے ہیں تو پسینہ بہت میں آیا۔ ہمیں سب کو اپنے علی سے محبت ہے کتنی، اور ان کو ہم سے کتنی محبت ہے، اور پھر اس محبت کے تقاضے کیا اور کیا ہم وہ پورے کرتے ہیں۔ ایک بات اور اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے، اور وہ بات یہ رکھی ہے کہ ہم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے کو دوسروں سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، ہر اس چیز میں جو ہمیں اچھی لگے۔ کمال پسند ہے ہم لوگ، کمال پسند میں بڑے والے دادا نہیں، وہ خود کمال پسند ہے، وہ کمال ہے اور کمال پسند ہے۔ انہیں جو اچھے لگتے ہیں، خوب پھول لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں نا، اس لیے ان کو اچھے لگتے ہیں تو ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو کمال پسند مطلب جس چیز کو ہم اچھائی سمجھتے ہیں، کمال سمجھتے ہیں، اس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اب کسی کو، دنیا میں بہت لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے خیال میں دولت مند ہونا کمال ہے تو وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے، سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہو۔ کسی کی نگاہ میں علم اور تعلیم پر سب سے اونچی چیز ہے تو چاہتا میرے پاس علم سب سے زیادہ ہو۔ کوئی باڈی بلڈر ہے، بس وہ اسی میں سمجھتا ہے کہ مسل تگڑی سے ہو، مصطفیٰ ہے نہیں، تو وہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ میں سب سے تگڑے میرے مسلس ہوں، بازو میرے تگڑے ہوں، سینہ 56 انچ سے نہیں بلکہ 72 انچ کا ہو۔ تو آدمی کمال پسند ہے۔ کوئی شاعری کو پسند کرتا چاہتا سب سے اچھا شاعر میں ہوں۔ تو جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے اس میں سب سے آگے رہنا چاہتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انصاف پسند آدمی ہوتا ہے تو جہاں کمال دیکھتا ہے اس کے آگے جھکتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ ہم آپ سب علماء کی عزت کرتے ہیں مثلا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کمال ہے۔ متقی، دیندار اچھا لگتا ہے، اس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ پسند ہے۔ تو ایک بات یہ بھی انسان میں اللہ رکھی، اپنے لیے کمال کو پسند کرتا ہے اور کمال میں آگے رکھنا چاہتا ہے، اور جو صاحبان کمال ان کا بھی پسند کرتا ہے۔ البتہ پسند کرتا ہے
تو دو جذبے آتے ہیں، ہم بھی جیسے ہو جائیں آگے بڑھ کے یا اس کو پیچھے کھینچ لائیں۔ آگے ہونے کے دو راستے ہیں، ابھی میں عرض کرتا ہوں سلسلے میں، لیکن ہمارے اندر کمال پسندی ہے۔ ایک جملہ ہے، بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ لیں کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم ادھر کھینچتے ہیں۔ ہمیں پھول کا رنگ اچھا لگا ہم ادھر کھینچ گئے، ہمیں کپڑے کی ڈیزائن اچھا لگا ہم ادھر کھینچ گئے۔ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا مطالبہ کیا۔ محبت ڈنڈے سے نہیں کرائی جا سکتی، نہ نفرت نہ محبت۔ کنپٹی میں میرے کو بندوق رکھے گا فلاں سے نفرت کرو، نہیں کر سکتا میں۔ اگر فلاں سے محبت کرو، کوئی جس سے مجھے نفرت ہے، ظالم دشمن یزید، لاکھ کنپٹی میں میرے کو بندوق رکھ کے مار دے کہ یزید سے محبت کرنے لگو، میں نہیں کر سکوں گا۔ کہ علی سے نفرت کرنے لگو، معاذ اللہ میں نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ کام زبردستی نہیں کرایا جا سکتا، دل کرتا ہے انسان کا۔ دل کیوں کرتا ہے؟ جہاں خوبی سمجھتا ہے، اس کی نگاہ میں جو خوبی ہے۔ کوئی قاتل ہے کم وقت تو اپنے سے بڑے قاتل کو ڈھونڈتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بدماش ہے تو اپنے بڑے بدماش کو ڈھونڈتا ہے۔ تو جس چیز کو جو کمال سمجھتا ہے ادھر دوڑتا ہے، اور آدمی ہے کمال پسند۔ ہم سب کے دادا نانا ماموں وہ ہلکی سی بات کہہ کے بات سمجھاتے تھے، کہا انسان بہت کمال پسند ہے، خوبیوں کو پسند کرتا ہے، خرابی پسند نہیں کرتا۔ ایک چور پکڑا گیا، داروغہ جی نے اس سے پوچھتاچھ شروع کی، تم اکیلے ہو، تمہارا گینگ ہے کوئی؟ تو اس نے کہا سرکار ہم اکیلے تھے، سچ بولو گینگ ہے، نام بتاؤ، مارا پیٹا؟ اس نے کہا نہیں، ہاتھ جوڑ لیے، کہا نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور آج کل کوئی ایماندار ملتا کہاں ہے کہ کسی کو پارٹنر بنایا جائے؟ تو وہ بھی خود چوری کر رہا ہے مگر ڈھونڈ رہا ہے ایماندار کو، چوری میں بھی ایماندار چاہیے۔ اور آج کل جو دنیا میں بے ایمانی کے کام ہیں اس میں سب ایماندار لوگ ہوتے ہیں۔ جتنے یہ ناجائز قائم ہوتے ہیں اسمگلنگ کے اور پیسہ ادھر ادھر کرنے کے، ان میں بھروسے پہ زندگی چلتی، یعنی امانت پہ چلتی۔ تو وہ آدمی اصل ایمان کمال پسند ہے۔ میں اتنا وقت بہت لے لیا، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اللہ نے کہا اہل بیت سے محبت کرو، تو اگر ہمیں کہیں علم دکھائی دیتا ہم جھک جاتے ہیں، کہیں ہمیں بہادری دکھائی دیتی ہے ادھر اس سے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، فین بن جاتے ہیں، کہیں ہمیں تقویٰ دکھائی دیتا ہے کسی کو حکومت سے۔ اللہ نے اہل بیت کو بنا کے کوئی کمال بچا ہی نہیں جو انہیں نہ دے دیا۔ ہر کمال جو دنیا میں کسی کو ملا ہے انہیں دے دیا، بلکہ ان کو دے کے بانٹا ہے۔ انبیاء میں جتنے کمال ہیں وہ پیغمبر کے بٹے وجود سے نکلے ہوئے کمالات ہیں۔ اللہ نے انہیں سارے کمال دے دیے، ہمیں تو تھوڑا سے۔ اس وقت ہمارے پاس علماء ہیں، ان میں جو عالم ہوتا ہے مرجع اس سے زیادہ محبت عقیدت ہوتی ہے، اس کے بعد چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، عقیدت محبت گھٹتی جاتی۔ تو جہاں کمال اپنے عروج پہ ہوتا ہے وہاں محبت شدید ہو جاتی ہے، عقیدت شدید ہو جاتی۔ اللہ نے ائمہ طاہرین کو، اہل بیت علیہ السلام کو سب کمال دیے، اور ہر کمال اتنا دے دیا کہ اس سے زیادہ کسی کو ہے ہی نہیں۔ اس سے آگے اگر کوئی کمال والا ہے تو خود خدا ہے، مخلوق میں زیادہ کمال والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر سب سے زیادہ محبتیں کس سے ہوں گی؟ ان سے ہوں گی جو کمال والے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت سے محبت کا مطالبہ کیا، ان کا کمال کو دیکھو گے، ان کی معرفت حاصل کرو، محبت آتی جائے گی۔ یہ تو ایک بات درمیان میں نے چاہا کہ محبت، اہل بیت سے محبت کا مطالبہ کیا، اس کے پیچھے ہم جا سکیں۔ اہل بیت سے محبت تبھی پیدا ہوگی جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کو جانیں گے، ان کو سمجھیں گے، اور اس کا راستہ کتاب پڑھنا ہے۔ صرف آج کل کی مجلسیں سننا نہیں ہے جو کیسٹوں سے سن گے اور اپنے خیالات کو واقعات بیان بنا کے پیش کی جاتی ہیں، اور ایسے قصے گڑھے جاتے ہیں جو شان اہل بیت کے خلاف ہیں، انہیں معجزہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اہل بیت ہمارے جھوٹ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ رمضان ہے، اگر اس میں دن میں جو خطبہ مجلس پڑھ رہے ہیں اگر کوئی بات ایسی اہل بیت سے منسوخ کر دیں کہ جو انہوں نے نہیں کہی ہے، جو ان کی زندگی میں نہیں ہوا ہے، تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، انہیں اس کا کر فکر ہے۔ تو علی مولا کائنات کون ہے؟ ان کمال والوں میں کون ہے؟ جنت کے جوانوں کا سردار بنایا حسنین کو پیغمبر نے۔ کب؟ 3 ہجری میں پیدا ہوئے امام حسن علیہ السلام، اور 4 میں امام حسین، اور 11 ہجری کے دوسرے مہینے میں رسول اللہ کا انتقال۔ تو 6.5-7 سال کی عمر ان کی، انتقال سے پہلے بھی بنایا تو 6-7 سال کی عمر میں جنت کے جوانوں کا سردار۔ اور جنت میں جوان اور بوڑھے اور سب الگ الگ نہیں، جنت ہے ہی ہے جوانوں کی جگہ، بوڑھے بھی وہاں، جوان ہوں گے وہاں، کمزوری نہیں ہے، کوئی مشکل وہاں نہیں ہے۔ جو جائے گا تندرست صحت مند جوان ہوگا، کوئی بدصورت نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ جنت کے جوانوں یعنی جنتیوں کے۔ جنت کے جوان کہاں سے؟ جب سے وجود انسانوں کا، اور کب تک؟ قیامت تک۔ ان میں کون کون؟ آدم سے لے کے خاتم تک، اور پھر مولا علی سے لے کے ائمہ طاہرین سارے، اور قیامت تک آنے والے انسان۔ تو جب فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو فوراً پیغمبر نے فرمایا
کہ ابوہما افضل منہما، لیکن ان کے باپ، ان کے بابا علی ان سے بھی افضل ہیں، کبھی ان سے بھی افضل ہو گئے. یہ مرتبہ رسالت کے کنارے پہ ہیں. بس وہ جیسے کبھی دیکھا ہوگا آسمان میں کچھ پرندے اڑتے ہوئے، مثال بات سمجھانے کے لیے ہوتی چڑیاں، تو جیسے ایک یوں اور ایک پہلو میں دوسری ایسے ہوتی ہے، مولا علی کو رسول اللہ کا معاملہ یہی ہے. رسول سے آگے کوئی نہیں اور رسول کے برابر بھی کوئی نہیں، علی اس کے بعد ہے. تو ابوہما افضلہما، ان سے بھی افضل علی ہیں، صاحب کمال ہیں. ان کمالات میں ان کا ولی ہونا، حاکم ہونا سب کچھ ہے. میں نے بات کیا چھیڑی تھی؟ یہ کہنا چاہتا کہ اللہ کے رسول نے مولا علی کا ایک تعارف اور کرایا ہے. وہ تعارف کیا ہے؟ ابھی میں نے وہ لفظ رسول کا نہیں کہا، مگر میں نے بتایا کہ دنیا میں جتنے رشتے ان میں باپ اور ماں کا رشتہ سب سے بے لوث ہوتا ہے. باپ اپنی اولاد، ماں باپ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہم سب اپنے آپ کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. میں سمیٹ کے بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر علم ہے تو علم میں ہم سب سے آگے ہوں. اپنے کلاس میں پڑھ لیں، سب سے زیادہ مارکس ہم کو ملیں، ہم سب سے اچھے اسٹوڈنٹ ہوں. اگر ہمارے انسانیت ہے، اگر ہم جانور ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. تو آدمی سب سے بہتر خود کو دیکھنا چاہتا ہے. سب سے اچھا گھر میرا ہو، سب سے اچھی گاڑی میری ہو، جو جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے اس میں آگے ہونا چاہتا ہے. مگر اس ساری فطرت کو ایک جگہ بدلا ہوا پائیں گے. پوری دنیا میں آدمی سب سے آگے خود کو دیکھنا چاہتا ہے. میں مجلس پڑھتا ہوں، بچہ سب سے اچھی مجلس میں پڑھوں، سب سے اچھا خطیب میں بنوں. اللہ نے سلیس میں رکھا. اگر استاد ہوں، پڑھاتا ہوں تو سب سے اچھا میں پڑھاؤں. اگر میری نگاہ میں زیارت شرف ہے تو میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ زیارتیں میں کروں. اگر نماز شرف ہے، میں چاہوں سب سے زیادہ رمضان میں تلاوت میں کروں. تو جس چیز کو آدمی چاہے پسند کرے گا اس میں آگے دیکھنا چاہے گا. مگر یہ ساری فطرت بدل جاتی ہے ماں باپ میں آ کے. ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. اگر اب اس بات کو محسوس کر سکے میرے بچے، تو پھر اب میں کہوں گا کہ علی امام، علی ولی، علی مولا، علی رہبر، علی حق، جو کچھ ہے سب کچھ ہے علی. اب علی حق نہیں ہے. جو تلقین پڑھائی جاتی ہے میت کی، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا حق ہے. پورا حق کی ایک فہرست گنائی جاتی ہے. حق اللہ ہے، حق محض. علی اس کے مخلوق میں حق ہے. آج کل یہ جملہ علی حق بھی کہا جاتا ہے. جیسے وہ قرآن کو بلند کیا گیا تھا نیزوں پہ، اور جیسے صفین میں آواز دی گئی تھی کہ مہربانی، جو بعد بن گئے خارجی، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں اللہ کے علاوہ، لا حکم الا للہ. تو مولا علی نے کہا تھا کلمۃ حق یراد بہل باطل، لفظ حق کے ہیں، مفہوم باطل کا لیا جا رہا. آج ہمارے درمیان کچھ فتنہ جو، کچھ شریر، کچھ ناسمجھ ایسے الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں جو کلمات حق کے ہوتے ہیں، مگر ان سے باطل مراد لیا جاتا ہے. ان میں ایک علی حق کا لفظ بھی آ گیا ہے جو انہیں خدائی کا درجہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا علی وارث کا لفظ بھی لایا گیا اسی طرح کا. اور ہمارے بہت سے سادہ نوجوان ان گہرائیوں کو سمجھے بغیر اس طرح کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں ظاہر کا شکار نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا احترام واجب ہے، مگر جو نوک نیزہ پہ قرآن صفین میں بلند کیا گیا تھا وہاں بیجا احترام تھا، بے پہچانے احترام تھا، جس کی وجہ سے علی کا حکم نہیں مانا گیا. اور پھر جیتی ہوئی جنگ ہار سے بدلی، اور پھر نہروان کی جنگ ہوئی، پھر مولا علی شہید ہوئے. یہ بے بصیرت تعظیم اور احترام کا جذبہ تھا جس نے تباہی تک پہنچایا. تو ظاہر پہ نگاہیں جا کے ہمیشہ نہیں دکھنا چاہیے. اچھائی کے خول میں اگر زہر دیا جا رہا ہے تو اسے پہچاننا چاہیے. یہ دنیا میں ہم کرتے ہیں، نقلی دوائیں ڈھونڈتے ہیں، پہچان لیتے ہیں فوراً کہ بھئی یہ ابھی جو پوری دنیا میں دہشت گرد ہے وہ موبائل میں بم چھپائے ہوئے ہیں، ٹیلی فون میں بم چھپائے ہوئے ہیں. تو پولیس جگہ جگہ لکھتی ہے کہ موبائل سمجھ کے نہ ڈالی، اندر بم ہے. تو انسانی عقل ہے کہ غلاف دھوکہ دیں گے، اچھی چیز کا چڑھایا جاتا ہے. اس اچھی چیز کا احترام نہ کر بیٹھے. اگر ہمیں قرآن بھی نام سے کوئی چیز پکڑا دی گئی اور اس کے اندر پورا قرآن اسے بم بھی رکھا ہوا، تو ہم کہہ رہے ہیں قرآن ہے تو ہاتھ میں لے گے، اسے چھوڑ نہیں سکتے، مٹ جائے گا، یہ آپ نہیں کہہ رہی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں. تو علی سب کچھ ہے، ان کے ہمارے رشتے سب ہیں. ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں ان کی بات ماننا ہے، ہمیں ان سے محبت کرنا ہے، سب کچھ ہمیں کرنا ہے. لیکن ایک رشتہ پیغمبر نے اور بتایا، فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
باپ کا امت سے جو رشتہ ہوتا ہے، باپ کا اولاد سے رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، بے لوث محبت کا ہوتا ہے، اور اسی میں نے بتایا اس کا عروج یہ ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے بہتر ہو، اس سے آگے ہو، اصل توجہ یہی ہوتی ہے، ورنہ کوئی اپنے اولاد کو برا نہیں اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ مولا علی جانتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم انہیں اچھا انسان ہونا چاہیے۔ پیغمبر کے جملے میں پیغام چھپا ہوا ہے کہ علی اور ہم امت کے باپ ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں ہماری امت میں کوئی آدمی برا آدمی نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو گناہ کرے، کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو جھوٹ بولے، کوئی انسان ایسا نہ ہو جو غیبت کرے، کوئی انسان ایسا نہ ہو جو ظلم کرے، کوئی انسان ایسا نہ ہو جو دوسروں کو مال چھینے، کوئی انسان ایسا نہ ہو جو الزام تراشی کرے۔ ہماری امت میں ہر آدمی اچھا ہو، ہر آدمی با ایمان ہو، ہر آدمی ایمانت دار ہو، ہر آدمی اظہار کرنے والا ہو، ہر آدمی دوسرے کا احترام کرنے والا ہو، ہر آدمی دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ یہ باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اچھی ہو، اور وہ تمنا اپنے آخر پہنچتی ہے کہ یہاں پر پہنچتی ہے کہ ہم سے اچھی ہو۔ مولا علی کے سلسلے میں جملہ ہے جس کے لیے میں آج پوری بات آپ سے کہی کہ مولا نے فرمایا، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا واغتفرت فقد ما سواها ولا اغتفر فقد عقل ولا دین۔ مولانا فرمایا میں تو تمہیں چاہتا ہوں کہ بہت اچھے بنو اور ساری اچھائیاں تمہارے اندر ہوں، اور تم سجے ہوئے ہو خوبیوں سے، علم بھی تمہارے اندر ہو، بصیرت بھی ہو، شعور بھی ہو، دین کی پابندی بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، بہادری بھی ہو، امانت بھی ہو، جتنی اچھائیاں سب ہو تم میں، مگر میں جانتا ہوں تمہیں بس کرنی ہے، تم سب اچھائیاں اپنے اندر جمع نہیں کر پاؤ گے۔ اب دیکھیے یہاں سے باپ کا نرم دل شروع ہوتا ہے۔ مولا جانتے ہیں کہ ان کی بخشش ہمیں کرانا ہے، ان کی شفاعت ہمیں کرانا ہے، ان کو جہنم سے ہمیں بچانا ہے، انہیں اچھا انسان ہمیں بنانا ہے۔ تو کہا کرنا کیا ہے تم کو؟ کہا کہ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، ہر آدمی میں اللہ نے طینت و فطرت رکھی ہے، میں نے بھی کہا اچھائی کی طرف بڑھنے والی، برائی سے متنفر۔ ہم بدلتے ہیں فطرتوں کو تو برائی پسند کرنے لگتا ہے، ورنہ حدیث ہے، مسلسل سچائی ہے کہ ہر بچہ فطرت دین اور فطرت اسلام میں پیدا ہوتا، بعد میں لوگ اسے بگاڑتے ہیں اور پھر کافر اور یہودی اور عیسائی جو چاہے بنا لے۔ فطرت اسلام نیکی کی فطرت ہے، اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی، اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم کم کرنا۔ مسلمان کہتے ہی اس کے ہیں جس کے شر سے پوری دنیا محفوظ رہے، مومن کہتے ہی اس کو ہے روایات میں کہ جس کے شرارتوں سے اور اس کی پیدا کی ہوئی پرابلم سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ ہمارے یہاں پڑوسی سب مومن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے روز پرابلم پیدا کرتے ہیں، کچھ نہیں تو اپنا کوڑا ہمارے دروازے پہ، ہمارا کوڑا ان کے دروازے پہ طے کر دیتے ہیں، یا نالی کا پانی بہا دیتے ہیں، کچھ تو کرتے ہی ہیں۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ جس سے پرابلم نہ ہو، موٹر سائیکل ٹیڑھی کر دی کر چلے گئے، مومن ہونے کی علامت نہیں ہے۔ مومن مطلب آپ سے کسی کو زحمت نہ ہونے پائے۔ تو یہ اسلام اور ایمان تو ہے ہی اچھائیوں کا کام، پورا وجود اچھائیوں سے سجا ہونا چاہیے، برائیوں سے صاف، مگر مولا جانتے نہیں ہو گئے۔ فطرت اللہ نے ایسی رکھی ہے ہمارے اندر۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں تو جو اچھائیاں ان میں کسی نہ کسی اچھائی کی طرف ہمارا رجحان ذرا زیادہ ہوتا ہے، ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے کو ٹٹولیں۔ مثلا رمضان ہے، ہم میں سے کوئی نمازیں زیادہ پڑھتا دکھائی دے گا، اس کا اس میں دل لگ رہا ہے، کوئی تلاوت کرتا دکھائی دے گا، اس میں دل لگ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھتا دکھائی دے گا، اس میں مثلا میرا دل خود سب سے زیادہ دعاؤں میں لگتا ہے۔ تلاوت کرنا چاہیے کرتا ہوں، نماز پڑھنا چاہیے پڑھتا ہوں، لیکن میرا سب سے زیادہ دل دعاؤں میں لگتا ہے مثلا۔ اچھا، ایک ہی آدمی کو مختلف کیفیتیں بھی طاری ہوتی، کبھی کچھ اچھا لگتا ہے کبھی کچھ۔ آدمی کو اپنا پکا روٹین نہیں بنا لینا چاہیے۔ ہمیں معصومین سے بھی سیکھنا چاہیے، اور معصومین سے ہمارے علماء سیکھا ان سے سیکھنا چاہیے۔ رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی زندگی کے بعد، گھریلو زندگی کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں، تمام علماء کی آتی ہیں، لیکن عموماً ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں اب علماء کی کچھ چیزیں ان کی زندگی میں سامنے آنے لگی۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی سادہ زندگی، سادہ حدیث جو ہمارے تمام علماء کی ہے، انتہائی سادہ لباس، سادہ کپڑے، چند جوڑے کپڑے، انہیں پوری زندگی بھر دیکھیں وہی قبا دکھائی دے رہی۔ پرسوں ہم کو میرے ہمارا سردہ قبا دیکھتے تھے، اس وقت بہت سادگی تھی، گھٹی، آج سے 30-40 سال پہلے ایک قبا ہے، بس اسی میں زندگی بسر ہوئی چلی جا رہی۔ سبزی کا تھیلا بھی لادے لیے چلے جا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں درس خارج سے پہلے والی کتاب۔ ہم نے خوشامد کی جگہ پر جانا ہم نہیں پہنچائے، علی بھی یہی کرتے تھے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو لے جا رہے ہیں تو آپ کو زحمت نہیں دیں گے، ہم سب آپ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں خوبیاں اگر ہم نے اندر ٹٹولے تو ہمارے اندر کسی آدمی کے لیے ہاتھ پیروں سے کام آ جانا آسان ہوتا ہے. آپ اس سے چندہ مانگنے جائیے، یہ نہیں ہونے والا. بانی تنظیم سناتے تھے کہ چاہنے والے تھے بہت دیندار، خمس نہیں نکالتے تھے، تو انہوں نے کہا بھیا خمس واجب نکال ڈالو، کیوں جہنم جاؤ؟ کہا مول صاحب ہم سے خود تو نہ ہوگا، تم آؤ گھر، ہمیں باندھو کرسی میں، چابی نکالو ہماری جیب سے، الماری سے نکالو پیسے، حساب کرو لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے نہ دے پائیں. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کنجوس. کچھ لوگ ہیں جن میں مسجد آباد کرنے کا جذبہ ہے، کوئی فرش ادا والے جذبے والا. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کس خوبی کی للک زیادہ پائی جاتی ہے. کسی کو علم کا ذوق ہے، کسی کو مرثیہ خوانی کا ذوق ہے، یعنی ذکر حسین کا، وہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کو تلاوت کا ذوق ہے، کسی کو اذان کا ذوق ہے، کسی کو ہاتھ پیروں سے کام آ سکتا، پیسہ نہیں دے سکتا. کوئی پیسے چاہے جتنے لے لو، ہاتھ پیر نہیں چلانے والے سب ہیں، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم اپنے اندر دیکھیں ہمارے اندر کون سی نیکی ہے جس کی تھوڑی سی للک دوسرے مقابلے میں زیادہ ہے. بس اب مولا علی کیا کہتے ہیں، من استحکمت لی فی خصلۃ من خصال الخیر، دیکھو جس اچھائی کو تمہارے لیے کرنا کچھ آسان لگے اسی کو میرے لیے پکا کر لو. یہ میرے لیے بھی سمجھنے والی بات. میں نیکی اپنے اندر پکی کروں، مثلا تقویٰ بڑھا لو، صداقت پکی کر لو کہ جھوٹ کبھی نہیں بولے، امانت بڑھا لو کہ مال خدا میں امانت میں کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. کوئی ایک نیکی پکی کر لے، اپنی زیادہ پکی کر لے زیادہ اچھی بات، علی کہنا ایک نیکی تو پکی کر لو، مگر یہ نہیں کہتے من استحکمت لی، میرے لیے جو پکا کر لے نیکی کو. علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری شفاعت کرانا ہے تو کچھ تو تم لے کے آؤ، تاکہ اب مالک کو دکھائیں بھائی یہ کس لے کے آیا مالک، اب اسی کو قبول کر لے. کوئی بات نہیں، بچے ہیں یہ سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کی آواز مجھ سے بڑی نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دینا محمد. یہی تو ایک چیز بچی ہمارے پاس کہ مائیں گود میں تو بعد میں لے کے آتی ہیں، اس سے پہلے لانا شروع کرتی ہیں، اور وہی سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے. آج کل ہر بچہ پیدا ہوتے ہی موبائل سیکھ جاتا ہے، اس لیے کہ مائیں 9 مہینے جو پالتی ہیں موبائل دیکھ دیکھ کے، ہر موبائل سیکھ کے پیدا ہوتا ہے. ہمارا بچہ یا حسین کرنے لگتا ہے، صرف فرش ادا پہ لاتے ہیں. خاص کر ان دنوں جب بچہ ماں کے ساتھ اس کے وجود کا حصہ بنا ٹہل رہا، اس وقت اسی لیے روایات ہیں کہ زیادہ تلاوت کرو، زیادہ اچھے کام کرو. یہ سب بچہ سیکھ رہا ہے. اب یہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مجھ سے بہتر تم سب لوگ جانتے ہو کہ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، لیکن باقی سب چھوٹے اس لیے تم لوگ کہہ رہا ہوں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، میں نے پڑھا کہ انگلینڈ میں بچے میتھمیٹکس میں کمزور ہو رہے تھے اسکول میں، تو انہوں نے طے کیا کہ اب مائیں جب بچوں کو پیٹ میں لے کے پال رہے ہیں اس وقت ماں کو میتھ پڑھائی جائے. بچے ماں کے پیٹ میں رہ کے پڑھتے اور سیکھتے ہیں. اسلام نے یہ ہمیں پہلے دن سکھا دیا. تو ان کا فرض رضا پہ لانا، یہ سب چیزیں انہیں سکھاتی ہیں. تو بعد میں بات نکلتی چلی جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مولا نے کہا کہ ایک کوئی چیز پکی کر لو، لی ہمارے لیے تمہیں فائدہ ہے لیکن میرے لیے کام کرو. اب میرے لیے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم تھوڑی نیکی لے آؤ. بھائی اگر ہم کہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں کلر کی، اور اس میں شرط ہے کہ انٹرمیڈیٹ پاس ہو، تو کہیں سڑا سے سرٹیفکیٹ 30 ایگزام والا تو لے کے جانا پڑے گا نا. کچھ تو دکھائیں کہ ہم ایلیجیبل ہیں، تھوڑا سا ہم سفارش چلے گی اس کے آگے. تو مولا کہتے ہیں کچھ تو لے کے آؤ میرے پاس، میرا کام آسان کرو. اور یہ جملہ اس لیے صحیح میں مفہوم کو قبول کر رہا ہوں کہ جب جنگ نہروان سے مولا پلٹ رہے تھے، جنگی جمل سے بصرے میں، تو بصرے میں جو مولا چاہنے والے تھے اللہ بن زیاد، ان کا ایک بھائی تھا، وہ بڑا دنیا وہ چھوڑ چھاڑ کے ایک دم جنگل آباد کر لیا، اور وہی روکھی سوکھی روٹی اور کھرے کپڑے وہی سب کر رہا تھا. ابھی بچوں سے مطلب نہیں. تو اللہ نے شکایت کی، مولا نے اسے سمجھایا کہ تم پر شیطان داری ہو گیا ہے، یہ سب حرکتیں کیا کر رہا ہے، اسلام نہیں کہتا. کہا تو اس نے کہا مولا صاحب آپ کیوں روکھی جو کی روٹی کھاتے ہیں، آپ کیوں ایسے کپڑے پہنتے ہیں؟ تو امام نے کہا میں ہوں حاکم، مجھے سب سے کمزور انسان کی جیسی زندگی بسر کرنا چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو حاکم نہیں، تیرے بس کے سب نہیں ہے. اسی پھر روایت میں ہے کہ پھر مولا نے فرمایا، جملہ میرے بچے بھی سنے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، فرمایا تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، اور میں کہہ بھی نہیں رہا میری جیسی زندگی بسر کرو، لیکن وَاسْتَعِینُوا وَأَعِینُونِی بِالتَّقْوَى وَلَٰكِنْ أَعِینُونِی بِالتَّقْوَى. میرے جیسے نہیں ہو سکتے کہ رات بھر نماز پڑھو، دن بھر جا کے مزدوری بھی کرو، نہیں کر پاؤ گے. میرے جیسے نہیں ہو سکتے کہ گھر پہ روٹی اپنے سامنے سے اٹھا کے افطار میں دے دو، خود واقعہ کر لو، نہیں کر پاؤ گے. کہتا بھی نہیں میں حاکم ہوں، میں امام ہوں، ولی ہوں، مجھے کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کرنا. لیکن لیکن عینونی بالتقویٰ، لیکن علی کی مدد کرو تقوی سے، حرام چھوڑ کے.
واجب کر کے علی کی مدد میں کیا کروں گا؟ علی کی مدد وہی ہے کہ کل تمہیں چھڑانا ہے جہنم سے تو وہاں تم علی کی مدد کرو، علی کا کام آسان ہو جائے۔ یہ بہت جگہوں پہ پیغمبر سے کسی نے کہا، بڑی فرمائشیں کر ڈالی، دنیا پسند کرے، اللہ راضی ہو جائے اور روزی میں برکت ہو جائے اور دولت ملے اور صحت اچھی ہو، لمبی عمر ہو، سب مانگ کے دنیا کیجیے۔ آخر میں کہا کہ اور جنت میں آپ کا ساتھ ملے۔ تو پیغمبر نے ہر چیز ترکیب بتائی، کہا روزی میں اضافہ چاہیے تو زکات دے، صحت چاہیے صدقہ دے، لمبی عمر چاہیے صلہ رحم کر، لوگ تم سے راضی رہیں۔ بہت قیمتی باتیں بہت تیز سنا رہا ہوں۔ لوگ تم سے ہمیشہ خوش رہے، کوئی ناراض نہ ہے، تو ایک اس کا ایک فارمولہ ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کی طرف نگاہ بھی نہ ڈال، اور جو تیرے ہاتھ میں ہے دوسروں تک پہنچاتا رہے۔ فلاں کے پاس پیسہ ہے نہیں دیتے، نگاہ نہ ڈال۔ فلاں کے پاس طاقت ہے نہیں ہمارے کام آتی، سفارش نگاہ ڈال۔ تیرے پاس جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، علم ہے تو پہنچاؤ، پیسہ ہے تو پہنچاؤ، طاقت ہے تو پہنچاؤ، سفارش ہے تو پہنچاؤ۔ تو جو لوگوں کے پاس تو نگاہ بھی نہ ڈالو، جو تمہارے پاس لوگوں تک پہنچاتے رہو، سب تم سے راضی رہے گے۔ یہ سچے بالکل ترکیب میں بتائے گا اللہ کیسے راضی رہے؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے، بس اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، تم سے خوش رہے گا، لوگ بھی خوش رہیں گے، اللہ بھی خوش رہے گا، صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، پیسہ بھی ہوگا، لمبی عمر بھی ہوگی۔ آخر میں کہا کہ رسول اللہ اور میں آخرت میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اب یہ بڑی اونچی بات مان لی، رسول اللہ کے ساتھ کسے ملنے والا؟ مقام محمود ان کا اکیلا ہے، ان کے ساتھ وہی ہے جو نور ہے ان کا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرا ساتھ چاہیے، فَأَتِلِ السُّجُودَ مَعِيَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ عظمت چاہیے نا، اونچائی، تو اونچائی تک پہنچنے کا راستہ غرور اور اکڑ نہیں ہے، تواضع انکساری عبودیت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا فَأَتِلِ السُّجُودَ مَعِيَ، میرے ساتھ لمبے سجدے کر، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہار ہے، اس کی عظمتوں کا احساس کر کے سجدے کر میرے ساتھ، اور لمبے سجدے کر تو میرا ساتھ پائے گا۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ان کو جو اللہ نے ان کو جو کمال دیے اور جو ذمہ داریاں دی ہیں اور جو انہیں اختیارات دیے، ان میں ہماری ایک شفاعت ہے، مگر شفاعت میں انہوں نے نہیں کہا کہ تم نالاکیاں کرتے رہو، ہماری شفاعت پہ بھروسہ کر کے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے، پکڑے جاتے ہیں، ابھی چل رہا ہے بند، نکلنا جرم ہے، اور نکالا ہے میں فلاں ایم پی کا بیٹا ہوں، فلاں منسٹر صاحب، کوئی ایماندار پولیس والا آتا ہے 2 ہاتھ مار کے اٹھک بیٹھک لگوا دیتا ہے۔ وہی حال ہمارا ہو گیا کہ ہم علی والے ہیں، بس اب جو چاہے کریں۔ علی والے ہونے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کریں، علی والے ہونے مطلب وہ ہے وہ کریں جو علی چاہتے ہیں، اور اتنا تو کریں جتنا علی کہہ رہے ہیں کہ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، ایک پکی کر لو، ایک اچھی عادت پکی کر لو۔ تو اگر تم ایک اچھی عادت پکی کر لو گے تو میں تمہاری باقی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے تمہیں اسی ایک اچھی عادت پہ سوار کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اسی کو تمہیں ٹھیلنے کا ذریعہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کے بخشش کرا دوں گا۔ مگر میرے بچوں سنو، کہ تم کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پکی کر لو، سچائی، جھوٹ نہ بولو کبھی، امانت، عبادت، تقوی، کوئی ایک اچھی عادت پکی کر لو، مگر 2 اچھی عادتیں اگر تم نے اپنے اندر پکی نہ کی تو علی تم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب علی بھی معاف نہیں کریں گے تو خدا معاف کرنے والا نہیں۔ مولانا فرمایا وَلَٰكِنْ وَلَا أَغْتَفِرُ، فرمایا کہ من استحکمت لی فی خصلۃ من خصال الخیر احتملت علیہا واغتفرت فقد ما سواہا، اسی ایک نیکی پہ مجھ سے لاد دوں گا اور باقی نیکیوں کا مفقود ہونا معاف کر دوں گا۔ وَاغْتَفَرْتُ فَقْدَ مَا سِوَاهَا، اور جو مفقود ہیں نیکیاں ان کو مغفرت کر دوں، معاف کر دوں گا۔ وَلَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ دِينٍ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ، لیکن تمہاری زندگی میں اگر مجھے عقل نہ دکھائی دے، تمہاری کاموں میں حماقتیں دکھائی دے، رسم و رواج کی پابندی، خاندان کی لڑائیاں، جہاں جہاں عقل پیچھے چلی جائے، تمہارے جذبات آگے آئیں، تمہارے خواہشات آگے آئیں۔ عقل کی حکومت کا مطلب ہوگا کہ نماز صبح کے لیے آدمی اٹھے گا، اور خواہشات کی حکومت سو جائے گا۔ عقل روزہ رکھے گا، خواہشات روزہ چھوڑے گا۔ عقل خمس نکالے گا، خواہشات کھا جائے گا۔ عقل سچ بولے گا، خواہشات جہاں ضرورت ہوگی جھوٹ بولے گا۔ عقل باوقار رہے گا، خواہشات ذلیل ہوگا، ذلیل کرے گا۔ کہ تمہاری زندگی میں عقل ہونا چاہیے، بے عقلی نہیں۔ رسم و رواج میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ بے عقلی ہوتی ہے، چاہے وہ پیدائش کی ہو، چاہے شادی کی ہو، چاہے موت کی ہو، چاہے رمضان کی ہو، چاہے محرم کی ہو، بہت بے عقلیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا تمہاری زندگی میں ہم کو بے عقلی برداشت
نہیں ہے، نہ دنیا کی بے عقلی نہ دین کی بے عقلی۔ علی والے کو عقل مند ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں عقل کی حکومت ہونا چاہیے، جذبات اور خواہشات اور حماقت کی نہیں۔ اور فرمایا دوسرا کیا، لا اغتفر فقد عقل ولا دین، تمہاری زندگی میں عقل نہ دکھائی دے، میں یہ معاف کرنے والا نہیں، اور تمہاری زندگی میں دین نہ دکھائی دے۔ دین کا مطلب خالی نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی میں دین۔ اپنی ڈیوٹی، اس وقت میرا فریضہ روزی کمانا ہے تو میں کروں، اس وقت میری بیٹی کا فریضہ، میری بہو کا فریضہ کھانا پکانا ہے تو وہ کرے، جس کی جو ڈیوٹی جس وقت ہے اس کو کرنا، یہ ہے دین اللہ کی طرف سے۔ تو تمہاری زندگی میں اگر عقل نہیں ہے اور دین نہیں ہے تو علی کہتے ہیں ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ ہماری امیدیں کاہے سے لگی ہیں کہ علی معاف کرائیں گے، حسن معاف کرائیں گے، حسین معاف کرائیں گے، رسول اللہ علی معاف نہیں کریں تو حسین کہاں معاف کرانے ہیں، کہ سیدہ کہاں معاف کرانے ہیں؟ اور علی کہہ رہے ہیں ہم تبھی معاف کریں گے تمہارے پاس عقل بھی ہوگی اور تمہاری حکومت، تمہاری زندگی میں دین کی حکومت ہوگی۔ میں شاید آج وقت نہیں لوں گا، مولا کائنات کی شہادت کے تذکروں میں نے آج اپنے بچوں کو اور ان کے ذریعے اپنے سامعین کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، سب کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ علی کا ہمارا رشتہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا وہ تمہارے باپ کی طرح ہے، اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا، یہی عالم تھا۔ رمیلہ آپ کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں بیمار ہوا تھا، تھوڑا بخار بڑھ گیا تھا، جمعے میں نہیں آ سکا کوفے میں مسجد میں، طبیعت ٹھیک ہوئی تو مسجد کوفہ نماز جمعہ میں آئے، مولا علی خطبہ دے رہے تھے، رمیلہ طبیعت پھر خراب ہو گئی، خطبہ ختم ہو گیا، کہیں دور بیٹھے تھے، علی انہیں دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی رمیلہ کو بلوایا، مولا علی نے کہا رمیلہ جب میں خطبہ دے رہا تمہیں کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ کہا مولا میری بیماری پھر سے مجھے تکلیف دینے لگی تھی۔ تو علی نے کہا جس وقت تمہیں تکلیف ہوئی مجھے بھی اس وقت تکلیف ہوئی۔ رمیلہ نے ایک جملہ کہا جو بہت بڑا احسان ہے، رمیلہ کا مولا آپ جو رابطہ یہاں مسجد میں بیٹھے لوگوں سے ان سے رابطہ ہے یا پوری دنیا میں؟ تو مولا کا نہیں، جب ہمارا شیعہ کہیں بھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے تو ہم اس سے بے چین ہوتے ہیں۔ آج زمانے میں بے عقلی ہے، جو بیٹھا ہے دیکھ رہا اگر ہم بگڑتے ہیں بے چین ہوتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں جہنم لے جائے وہ بے چین ہوتے ہیں، علی بے چین ہوتے ہیں۔ باقی تقدیم سے بچپن میں نے سنا، بار بار سنا کہ علی گھر میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا علی آپ کو شیعہ ملنے آئے ہیں، تو نہ سر پہ امامہ رکھا نہ جوتیاں پہنی، دوڑتے ہوئے ننگے پیر چلے، جیسے کوئی دوست آ جائے صدیوں کو برسوں کے بعد تو آدمی دوڑ پڑتا ہے۔ دروازے پہ آئے، سامنے لوگ کھڑے تھے، کہا تم نے کہا تھا شیعہ ملنے آئے ہیں، کہا یہی تو ہے، ہم ہی تو ہیں، کہا نا تمہارے اوپر، تمہارے چہروں پر، تمہارے وجود میں شیعوں کی کوئی علامت نہیں دکھائی دے رہی، دینداری کی علامت نہیں دکھائی دے رہی ہے، تم کہاں ہو ہمارے شیعہ؟ روایت کہتی ہے باقی تبدیل کہتے تھے کہ جب دیکھا کہ ایسے کھڑے ہیں جو شیعہ کہہ رہے ہیں اور شیعہ ہے نہیں، تو محمد علی تھے در خیبر اکھاڑنے والے علی، مگر باقی تبدیل کہتے تھے کہ دروازے کا بازو پکڑ کے کھڑے ہو گئے علی، جب اپنے شیعہ کو بگڑا دیتے ہیں تو اتنی کمزوری محسوس کرتے ہیں کہ در خیبر اکھاڑنے والا علی دروازے کا بازو پکڑنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ رب اللہ ہمیں علی سے محبت ہے، اولاد ہے ان کی، میں سید ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی امت میں ہر آدمی جو علی کا ماننے والا ہے علی اس کے لیے باپ ہے۔ ہم گناہوں سے خود کو بچائیں صرف اسی لیے کہ علی چاہتے ہیں کہ بچے کرے، برائیوں سے بچے، جو اتنا مہربان تھا، جو کہہ رہا ہے کہ تم ہی نہیں، ہمارا شیعہ کہیں پریشان ہوتا ہے تو ہم بے چین ہوتے ہیں، اور ہمارا امام جو پردے غیب میں جا رہا تب بھی کہہ کے جا رہا تھا غیر مؤمنین لکم، ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہے، ہم تمہارے سرپرست ہے، نگراں ہے، ہمارا امام بڑا مظلوم ہے، ہماری کوتاہیاں، ہماری تیاری نہ ہونا، ہماری بدیبی، ہمارا ان کی باتیں ماننے کے لائق نہ ہونا، ہمارا ہارون مکی جیسا اطاعت کا جذبہ پیدا نہ کرنا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ہم اپنے براجے، اپنے علماء جو عادل ہیں، جو دین کے جاننے والے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی باتیں نہیں مان رہے ہیں۔ جب ہم ان کی بات نہیں مان رہے ہیں تو امام کی بات کہاں مانیں گے؟ اللہ ہمارے جوانوں کو ہوش میں لائے، ہم اللہ کی بات مانیں، رسول کی بات مانیں، علی کی بات مانیں، جو اس وقت جانشین ہیں ان کے علماء، فقہا، براجے، ان کی بات مانیں تاکہ امام کی بات ماننے کے لائق ہو جائیں۔ ہم رسم و رواج والا دین ہم نے اتنا بڑھا لیا ہے، اتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ روایت کہتی ہے جب آخری امام آئے گا تو لوگ کہیں گے سیدہ کا لال نیا دین لے کے آیا ہے، یعنی ہم جو دین ہوگا اور جو رسول پیغمبر کا دین جو بدل گیا ہمارے ہاتھوں میں آتے آتے 14 صدیوں میں ملاوٹیں ہوتی چلے گئی، عادتیں رسمیں سب ملاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، بدلتے چلے گئے۔ جب امام وقت آگے دین دے گا تو ہم کہیں گے، یہ شیعہ کہیں گے کہ نیا دین آپ لائے ہیں،
تو وہ نوبت نہ آئے ہم اپنی اطاعت کا مزاج بنا لیں، دین کی پابندی کا مزاج بنا لیں، علماء کا احترام کریں، علماء کی بات مانیں، ہارون مکی جیسی اطاعت کا مزاج پیدا ہو جائے کہ جیسے کہا جائے ویسے اطمینان کے ساتھ اس پہ عمل کر لیا جائے، چاہے آگ میں کودنا پڑے۔ جھلکیاں دکھائی دینے لگی ہیں، وہ شہداء جنہوں نے سیدہ زینب کو مزار بچانے کے لیے، وہ شہداء جنہوں نے کربلا اور نجف کی حفاظت کے لیے، وہ شہداء جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی حفاظت کے لیے جانیں دے دی، وہ ماں باپ جنہوں نے ایک بچہ مارا تو دوسرا بھیج دیا، یہ سب جھلکیاں ہیں، انشاءاللہ وہ نسلیں پیدا ہوں گی۔ لیکن ابھی تک ہم نہیں ہیں کہ ہمارا امام آئے اور اس کا دکھا دل آرام پا جائے۔ آج 20 کی شب ہے، علی کے سر پہ ضربت لگی، علی کے سر پہ ضربت لگی۔ میں نے کل کہا تھا کہ ظالم نے تلوار کو زہر میں بجھایا تھا، اور زہر نے اس طرح بجھایا تھا کہ اس نے موت جناب ام کلثوم نے جب کہا کہ میرا بابا کیا تیرا اچھا امام تھا، یہ علی کے باپ، کسی کو بھوکا دیکھنا برداشت نہیں، کسی کی تکلیف برداشت نہیں، جو نہیں پہچانتا ہے اس کا سامان لانا سر پہ گھر پہنچائے دے رہے ہیں کنیز، اس لیے کہ علی کی بیٹی ہے، علی کو نہیں تک گوارا ہو رہا ہے کہ اپنا سامان سر پہ لادے بیوہ ہو گئی، اس کا ساتھی اس کا شوہر صفین میں شہید ہو گیا۔ علی کی حکومت میں جو مسلمان نہیں ہے معاویہ نے حملہ کیا، کچھ غیر مسلم عورتیں جو کتابی کہلاتی ہیں، عیسائی یہودی ہوگی، ان کے زیور چھین کے چلے گئے، علی تڑپ کے آئے منبر پہ اور آگے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، عورتوں کے ہاتھوں سے کڑے چھینے جائے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ علی کوفے گزر رہے دیکھا ہے بڑا آدمی بھیک مانگ رہا، رک گئے، کہا کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ علی کی سلطنت میں کوئی بھیک مانگ رہا ہے؟ کیسی نگرانی ہو رہی ہے؟ علی ظاہر ہے کہ معجزے سے زندگی نہیں چلا رہے، حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں، کہا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ ظاہر اپنے ان سے پوچھا جو ذمہ دار تھے کہ کوئی بھیک کی منزل پہ نہ آئے، تو کسی نے کہا آقا یہ اہل کتاب ہے، یہ عیسائی ہے۔ مولا نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، جب تک اس کے بدن میں طاقت تھی تم نے اس سے کام لیا، اب جو بوڑھا ہو گیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے، بیت المال سے اس کے لیے خرچہ معین کرو۔ یہ جو اتنا مہربان ہے کہ اپنا قاتل جب پکڑ کے لایا گیا تو رسیاں کسی تھی تو کہا پہلے اس کی رسیاں ڈھیلی کرو، پھر کہوں گا علی علی دیکھو آگے درباروں میں تمہاری پوتی کی میں رسی، تمہاری بیٹی کے پاس رسی، کھلنے کے بعد مدینے تک یہ زخم لے کے واپس آئے ہیں سب، اور بیٹیاں یا تو رکوع کے عالم میں جھکے تو پوتی کی گلے میں رسی نہ کھینچے، اور بیٹیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں تو پوتی کی گلے میں رسی کھینچتی۔ علی تم نے اپنے دودھ ظالم کو پکڑا دیا کہ سے پہلے پلاؤ، اس سے اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ کربلا میں حسین کھڑے تھے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اسے تو پانی پلا دو، مگر تیر مارا جا رہا تھا پانی نہیں دے رہا تھا۔ میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی، زہر پھیلا، بدن پیلا، بدن پیلا، اور اتنا زہر پھیلا کہ بدن 19 کی سو سے 21 کی صبح تک اس عالم میں گزرا ہے کہ کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں۔ علی جو بے چین نہیں ہوئے کبھی، اتنی شدید اذیت ہے کہ کبھی پیر سمیٹے کبھی پھیلائے، مگر اس عالم میں بھی شوق یہ ہے کہ آواز دے رہے سلونی قبل تفقدونی، آؤ آؤ جا رہا ہے علی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آپ نے پوچھ پاؤ گے اپنا ملے گا۔ وہ زمین کائنات اس کے وجود سے محروم ہو گئی۔ عزیز و علی والو اٹھو، سے ماتم کے ساتھ ساتھ علی کی طلب کو پورا کرو، علی کی محبت کے تقاضے پورے کرو، جہالتوں کو دور کرو، کمزوروں کی مدد کرو، غریبوں کے کام آؤ، اپنا پیٹ کاٹ کے اس تک پہنچاؤ جو سوپاقوں میں ہے کہ علی اسی سے راضی ہونے والے ہیں۔ کسی پہ ظلم نہ کرو، مظلومین کی حفاظت کرو، تمہارا بھائی بھی ظلم کرے تو اسے روک دو، اس لیے کہ وہی اس کی نصرت پر وہی مدد ہے۔ یہی مولائی ہونے کا تقاضا ہے، یہی علی اعلیٰ ہونے کا ثبوت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ قرآن کہہ رہا ہے بہت جلد ظالم کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا ان کا برا حشر کیا ہونے والا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو تو نے تذکروں سے درد کیا ہے، معبود ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ معبود زمین پر مظلومین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظالم حکومتیں مل مل کے، پہلے صرف یمن اور اس جیسے کچھ ملک تھے جہاں بچے بھوکے رکھے جا رہے تھے، انہیں ان کو گھیر کے بمباری کی جا رہی تھی، اب ایسی پالیسی بنائی گئی پوری دنیا میں لوگ بھوک کی طرف جا رہے ہیں۔ معبود ان ظالموں کی ان سازشوں کو ناکام بنا دے اور انسانیت کو ظلم سے بچا لے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مولا کے ہدایات پر عمل کریں، کہ اطاعت کریں، خود کو گناہوں سے بچائیں۔
مولا ہم سب کو اس لائق بنا دے گا سر وقت کی ذمہ داری اس طرح ادا کرے کہ تیرے دین کے ناصروں میں شامل ہو جائے اور بعد ظہور اپنے زمانہ کی امام کی خدمت میں حاضری کے لائق بن سکے۔ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی دعوت کرتے ہیں تمام دنیا میں جتنے آج تک مومنین مدفون ہوئے سب کو، اور ان میں بالخصوص ہم سب کے مربی اور محسن علامہ سید اللہ وسلم اللہ مقام